أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعین۔ الحمدللہ ہماری گفتگو کتاب المتاجر میں ہے۔ کتاب المتاجر میں ہم خیارات کے اقسام پڑھ چکے، تو آج آپ جو چیز پڑھیں گے وہ یہ ہے کہ ثمن کے حوالے سے پھر بیع کی جو ہے کیا ہے چند قسمیں ہیں، لیکن عنوان میں یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو آج کی ہماری 10ویں فصل 9 فصل پڑھ چکے، کیونکہ انہوں نے کہا تھا کتاب المتاجر میں چند فصول ہیں، 9 فصول پڑھ چکے، آج 10ویں فصل فی الاحکام، احکام کے بارے میں ہے۔ اب احکام تو مطلق ہے، کس کے احکام؟ احکام الصلاۃ، احکام الطہارت، احکام الزکوٰۃ، کس کے احکام؟ کہتے ہیں آپ کو قرینہ حالیہ کے ساتھ سمجھنا چاہیے کہ یہاں پر چونکہ تجارت کی گفتگو ہو رہی ہے تو احکام سے بھی مراد احکام تجارت ہے۔ تو تجارت کے یہاں پر آپ کو 5 حکم سنائیں گے۔ کتنے حکم سنائیں گے؟ 5 حکم سنائیں گے، ٹھیک۔ ان 5 حکم کو اس طریقے سے سنا رہے ہیں۔ سب سے پہلا حکم جو ہے وہ ہے نقد اور نصیعہ کے بارے میں۔ نقد کسے کہتے ہیں؟ نصیعہ کسے کہتے ہیں؟ نقد کا مطلب ہے، اب انگلش کے لفظ ہمیں استعمال تو نہیں کرنے چاہیے اپنے اردو کے، لیکن ابھی اتنی وہ غالب آ گئے ہیں انگلش کے الفاظ کہ پھر اردو کے الفاظ ڈھونڈنے میں پریشانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ پیسے ابھی دیں اور سامان ابھی لیں، اس کو نقد کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایک نصیعہ، نصیعہ کا مطلب یہ ہے کہ سامان لے جائیں، پیسے بعد میں دینا، ادھار جیسے کہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن کہتے ہیں کہ ادھار کی 3 صورتیں ہو جاتی ہیں۔ کتنی؟ نقد کی تو ایک ہی صورت ہے، ٹھیک ہے، مبیع لو ثمن دو، یہ نقد ہے، ٹھیک۔ ادھار میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ مبیع لے جاتے ہیں لیکن ثمن ابھی نہیں دیتے ہیں، تو اس کو نصیعہ کہتے ہیں۔ اور کبھی ایسا ہے کہ سامان ابھی نہیں لے جاتے، پیسے دے کر جاتے، سامان بعد میں لے کر جائیں گے۔ جیسے ابھی کسان لوگوں نے گندم کاشت کی ہے، آپ ابھی سے ہی ان کو شروع میں ایڈوانس میں پیسے دے دیتے ہیں کہ بھائی 10 من گندم کے پیسے لے لو، جب گندم کی کٹائی کرنا تو مجھے 10 من دے دینا۔ اس کو سلف کہتے ہیں، جس کا دوسرا نام سلم تھا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کہ دونوں کیش۔ دوسری صورت یہ تھی کہ مبیع کیش ہے، ثمن بعد میں دی جائے گی، اور تیسری یہ ہے کہ ثمن ابھی دی جائے گی، مبیع بعد میں لی جائے گی۔ اور چوتھی قسم جو وہ ہے کالے بالکالے، ٹھیک ہے۔ کالے کو آخر میں حمزہ کے ساتھ پڑھیں، اگرچہ پھر وہ طلاب کالی بالکالی بھی کہتے ہیں، لیکن اصل وہ جو ہے کیا ہے حمزے کے ساتھ ہے۔ کالے بالکالے کیا ہے؟ یعنی آپ مسمن بھی بعد میں دیں گے اور ثمن بھی بعد میں۔ معاملہ ہم ابھی کرتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو 3 مہینے کے بعد 10 من گندم دے دوں گا اور 3 مہینے کے بعد اس کی رقم بھی آپ مجھے دے دینا، ٹھیک ہے۔ تو یہ کالی بالکالے، اس کو علماء نے کہا ہے باطل ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ابھی آپ نے کیا کیا ہے؟ ابھی تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، تو یہ باطل ہے۔ باقی وہ 3 معاملے صحیح ہیں، البتہ پھر ہر ایک کچھ نہ کچھ شرائط تو ہوں گے۔ مثلا جہاں نقد ہے اس کے بھی کوئی شرائط نہیں ہے، ابھی آپ یہ چیز لے کے جائیں گے، اس کے پیسے مجھے دے کر جائیں گے۔ باقی رہی بات کہ آپ چیز ابھی لے کر جائیں گے، نصیعہ قیمت بعد میں دیں گے، تو کہتے ہیں اس کی مدت آپ کو معین کرنی ہے۔ مثلا بھائی 1 ہفتے بعد دینا ہے، 2 ہفتے بعد دینا ہے، 3 ہفتے بعد دینا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو تاجر لوگ ہوتے ہیں یہ زمانے کے حساب سے بھی قیمت میں کمی اور زیادتی کرتے ہیں۔ مثلا اگر 1 ہفتے کے ادھار پہ آپ چینی مجھ سے لے جائیں گے تو میں ممکن ہے آپ کو 105 روپے میں دوں، 1 مہینے کی ادھار والی 110 روپے میں دوں گا، 1 سال کی ادھار والی ممکن ہے میں 120 میں دے دوں۔ جیسے ہمارے پاکستان میں یہ پٹھان لوگ زیادہ کاروبار کرتے ہیں،
ٹھیک، اور یہ کاروبار جائز ہے، لیکن ہم لوگ کہتے ہیں کہ یہ پٹھان سود خور ہیں، حالانکہ یہ سود نہیں ہے۔ بھائی موٹر سائیکل لے جاؤ، ٹھیک ہے، ابھی تو اس کی اگر آپ پیسے ابھی دیں گے تو یہ موٹر سائیکل 1 لاکھ کی ہے، لیکن اگر آپ قسطوں پہ لے جاتے ہیں تو 1.5 لاکھ کی ہے، تو یہ بالکل صحیح ہے۔ لیکن معاملے کے وقت طے ہونا چاہیے کہ یہ آپ کا 1 لاکھ میں معاملہ ہوا ہے یا 1.5 لاکھ میں معاملہ ہوا ہے، یہ طے ہونا چاہیے، کیونکہ مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ بات واضح ہوگی؟ اچھا، اور پھر فرماتے ہیں کہ مدت بھی چلو ہم معین کرتے ہیں، تو مدت کو مجمل نہیں ہونا چاہیے۔ فرض کریں آپ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ سے یہ سامان لے کے جا رہا ہوں، میں ماہ جمادی میں آپ کو پیسے ادا کروں گا۔ بھائی جمادی کون سی؟ جمادی الاول بھی ہے، جمادی الثانی بھی ہے، ٹھیک ہے، کون سی جمادی؟ یا بھائی آپ جو ہے کیا ہے مجھے یہ سامان دے دیں، میں جمعے کے دن آپ کو پیسے دوں گا۔ کون سا جمعہ؟ پہلے ہفتے کا جمعہ، دوسرے ہفتے کا جمعہ، تیسرے ہفتے کا جمعہ، تو یہ معین کر دیں، پھر معاملہ ٹھیک ہے۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ آگا جان وقت مشترک بھی بیان کریں تو کر سکتے ہیں، لیکن اس سے مراد ہم وہی پہلے والا لیں گے۔ مثلا آپ نے کہا تھا کہ میں ماہ جمادی میں پیسے دوں گا، تو جیسے ہی جمادی الاول شروع ہو گیا تو اس کو تو جمادی تو کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے، اگرچہ آپ نے جمادی الاول نہیں کہا تھا، لیکن اطلاق کی وجہ سے ہم جمادی الاول ہی مراد لیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے کہا تھا کہ بھائی میں اس کے پیسے جمعے کے دن دوں گا، جیسے ہی پہلا جمعہ ہو بھائی پیسے دے دو، وہ کہے گا میں نے تو آئندہ جمعے کا سوچا تھا۔ بھائی تو آئندہ کی قید لگائی تھی، آپ نے تو مطلق جمعہ کہا تھا، اور مطلق جمعہ اس جمعے کے آنے کی وجہ سے وجود میں آ گیا، لہذا آپ کو دینا پڑے گا، ٹھیک۔ اور اگر پیسے آپ ابھی لیتے ہیں، معاملہ سلف، جنس بعد میں دیں گے تو مدت معین کرنا ضروری ہے۔ کہتے عام طور پر وہ جنس جو زراعت وغیرہ کی صورت میں ہوتی ہے اس کی تو مدت آٹومیٹک معین ہوتی ہے، اس علاقے میں جب وہ فصل کی کٹائی ہوگی تو آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور پھر کچھ دنوں کا ممکن ہے فرق ہو کہ آپ نے 4 دن پہلے کاشت کی ہے، میں نے 4 دن بعد میں کاشت کی ہے، لیکن عموماً جو ہے کہ زراعت کی موسم ایک جیسی ہوتی ہے اس علاقے میں، تو اس میں اگر ضبط نہ بھی کریں تو دیکھیں جب وہ کٹیں گے تو آپ کو ملے گی۔ لیکن جس بندے نے آپ سے پیسے لیے ہیں اس کی اپنی کوئی زراعت ہے ہی نہیں، وہ تو پھر کسی اور سے خرید کر آپ کو دے گا یا کچھ، تو پھر اس میں مدت معین کرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے گا۔ تو یہ تینوں عقد ٹھیک ہیں، کالے بالکالے مطلب ہے کہ دونوں ادھار، یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک۔ پھر مزید تھوڑے بہت وہ احکام ہیں جو ہم عبارت میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الفصل العاشر فی الاحکام، 10ویں فصل احکام کے بارے میں ہے۔ اب بیٹا اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ احکام سے مراد کیا ہے تو آپ کہیں گے احکام بیع، کیونکہ ہم کتاب متاجر پڑھ رہے ہیں تو کوئی اور احکام نہیں۔ وہی خمسۃ، یہ احکام کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ الاول، پہلا حکم، النقد والنسیئۃ، نقد اور نسیئہ کے بارے میں ہے۔ اگر ٹائم ختم ہو جائے تو مجھے اشارہ کرنا ہے۔ ہو فرماتے نقد اور نسیئہ کے بارے میں ہے۔ اے کہتے ہیں نقد اور نسیئہ کا مترادف لفظ میں بتائیں، کیونکہ مترادف لفظ میں انسان کو سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے۔ کہتے ہیں الحال والمؤجل، الحال یعنی جو ابھی ابھی دونوں چیزیں ثمن اور مسمن لی جائیں، دی جائیں، مؤجل ادھار۔ جیسے آپ نے اگر نکاح پڑھا ہو تو نکاح نامے میں بھی لکھا ہوتا ہے کہ مہر جو ہے وہ معجل عین کے ساتھ ہے یا حمزہ کے ساتھ، حمزہ یعنی ادھار۔ سمی الاول نقدن، پہلے معاملے کو نقد کہا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں نقد کہا گیا ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ نقد اس کو کہتے ہیں کہ جس کی ثمن ابھی دی جائے، اس میں چونکہ ابھی دی جاتی ہے اس لیے اس کو کہتے ہیں جناب نقد کو۔ اور دوسرے کو جو ہے کیا ہے بے اعتبار کون ثمن ہی منقودن، ثمن ہی کی ضمیر بیٹا اول کی طرف جائے گی، اس لیے کہ پہلے کی ثمن نقد ہوتی ہے۔ ولو بالقوت، اب یہاں پھر وہ مولوی والا جو ہے بات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو یہ کہا کہ یہ چینی 100 روپے میں نے آپ کو دی، تو ابھی پیسے تو آپ کی جیب میں ہیں،
آپ نے دیے تو نہیں، تو پھر اس کو آپ نقد کیسے کہیں گے؟ کہتے بھائی اتنی بھی دقت نہیں ہے، بالقوت، یعنی اگرچہ ابھی آپ کو نہیں دیا لیکن ابھی دینے والا ہے، گویا کہ ابھی آپ کو اس نے دے دیے۔ وثانی، اور دوسرے کو نسیہ کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ماخوذ من النسی، اس کو لیا گیا ہے کس سے؟ نسی سے، یعنی اس کا مادہ کیا ہے؟ نسی۔ نسی کا مطلب کیا ہے؟ وہ تاخیر الشیء، کسی چیز کو مؤخر کرنا۔ تقولو، آپ کہتے ہو، انسأت الشیء انساءً، اس کا مطلب ہے میں نے اس چیز کو مؤخر کر دیا۔ مثلا آج آپ کو صدر جانا تھا، میں نے کہا بیٹا صدر کیوں نہیں گئے؟ آپ نے کہا آج کا پروگرام میں نے کل مؤخر کر دیا ہے۔ اذا اخرتہ، اخرتہ کی ضمیر جائے گی آگے ذوالفقار شے کی طرف، جب آپ اس شے کو مؤخر کرتے ہیں۔ وَنَسِیَّةُ اسم، کہتے ہیں نسیہ اسم مصدر ہے، وضع موضع المصدر، جس کو انسا کی جگہ پہ رکھا گیا ہے۔ تو اب وہ نسیہ کا ترجمہ آپ مصدر والا کریں گے، یعنی دیر سے دینا۔ کیا دیر سے دینا؟ سمن۔ وَعْلَمْ، آپ جان لیں، ان البیع بنسبت الى تعجیل الثمن والمثمن، بتحقیق بیع ثمن کے جلدی ادا کرنے سے، کیش ادا کرنے سے، اور مثمن کو بھی کیش ادا کرنے سے، وتاخیرہما، اور کبھی ایسے ہوتا ہے کہ دونوں لیٹ سے دیتے ہیں۔ دیکھیں ایک صورت یہ کہ دونوں ابھی، ایک دونوں بعد میں، وہ تفریق، یا مثمن ابھی ثمن بعد میں، یا ثمن ابھی مثمن بعد میں۔ اربعۃ اقسام، اربعتوں کو میں نے اگر مرفوع پڑھا اس لیے کہ ان البیع اربعۃ اقسام، بیع کے 4 قسمیں آگا رشید صاحب۔ فالاولو، تو پہلی قسم کیا ہے؟ النقد، اس کو نقد کہیں گے، یعنی جہاں پر دونوں چیزیں ابھی دی جائے۔ وثانی، اور جہاں دونوں چیزیں تاخیرہما، ثمن بھی ابھی نہیں دے رہے، آگے مہدی نا، بس مہدی کہوں گا، ٹھیک ہے، جب دونوں مؤخر ہوں تو بیع الکالئ بالکالئ، اس کو بیع کالئ بالکالئ کہیں گے۔ کہتے ہیں کالئ بالکالئ کو کیسے پڑھیں؟ پہلے بھائی عربی کے لفظ کو پڑھیں تو صحیح، فرماتے بالحمزے، اس کو حمزے کے ساتھ پڑھیں۔ اسم فاعل، یہ اسم فاعل ہے، ٹھیک ہے آگا، او مفعول، یا کہتے ہیں یہ لفظی طور پر تو اسم فاعل ہے، لیکن اس سے ترجمہ آپ جو ہے کیا کریں؟ اسم مفعول کا، اسم مفعول کا ترجمہ کیا کریں گے؟ یعنی جس کا انتظار کیا جائے۔ بائع ثمن کا انتظار کرتا ہے، اور مشتری جو ہے کیا مثمن کا انتظار کرتا ہے، تو یہاں پر گویا کہ منتظر کی معنی میں لے لیں۔ لمراقبت کل واحد من الغریمین، اس لیے کہ انتظار میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں غریمین، میں آپ کا قرضی ہوں، آپ میرے قرضی ہیں، ٹھیک ہے، صاحبہ، دوسرے کا جو ہے کیا ہے انتظار کرتا ہے، کس کا؟ لأجل دینہ، تاکہ اس کو اپنا دین مل جائے۔ میں چاہتا ہوں مجھے اپنی گندم مل جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کو اپنا پیسہ مل جائے، کیونکہ انتظار کیا جاتا ہے ثمن اور مثمن کا، اس لیے کالے پہ معنی مکلو، ٹھیک ہے۔ حلول مثمن و تعجیل ثمن، یہ تیسرا قسم آئے گا، پینسل کے ساتھ لگا دے نشان۔ اور کہتے ہیں کبھی کبھی مثمن ابھی دی جاتی ہے، چینی لے جاؤ، وہ تعجیل ثمن، اور پیسے اگر جب بعد میں دے دینا، وہ نسیتو، اس کا نام کیا ہے بیٹا؟ نسیہ ہے۔ وہ بالعکس، اور کبھی کبھی ثمن ابھی دیتے ہیں اور مثمن بعد میں دیتے ہیں، اسلف ہو، اس کا نام کیا ہے؟ سلف۔ رشید بھائی، سلف کا دوسرا نام کیا بتایا تھا؟ بول گئے آگے ساجد؟ احسنتم۔ وَكُلُّهَا صَحِيحَةٌ، کلھا کی ضمیر جائے گی آگے رجب اقسام کی طرف، یہ جو اقسام بیع ہیں یہ سب کے سب صحیح ہیں، عدا الثانی، سوائے دوسرے کی، کالے بالکالے ٹھیک نہیں ہے۔ فقد ورد نہی عنہ، فقد ورد، اب یہ فقد جب بیٹا فعل ماضی پر آئے تو تحقیق کا ترجمہ کریں گے، بالتحقیق نہیں وارد ہوئے، عن الثانی، عنہ کی ضمیر جائے گی اگر جب ثانی کی طرف۔ وانعقد الاجماع، اور اجماع بھی منعقد ہوا ہے، علی فساد الثانی، کہ یہ دوسرے قسم والی جو بیع ہے کالی بالکالی یہ باطل ہے۔ وَإِطْلَاقُ الْبَيْعِ، اچھا اب فرماتے ہیں کہ ہم نے بیع کی ہے بھائی میرے، توجہ، اس میں
ہم نے یہ نہیں کیا تھا کہ نقد والی ہے نسیہ والی ہے، مطلقاً میں نے بے کی، میں نے کہا بے تو حادث ہے، آپ نے کہا اشتری تو، یہ اطلاق ہے، اس میں قید مدت نہیں رکھا، قید ادائیگی بھی ہم نے بیان نہیں کیا۔ کہتے ہیں اطلاق البیع، بیع کا مطلق انجام دینا یقتضی، یہ تقاضا کرتا ہے کون ثمن حالن، کہ وہ ثمن آپ کو ابھی دینی پڑے گی۔ وَإِنْ شُرِطَ کہیں تو بھی ٹھیک ہے، وَإِنْ شَرَطَ کہیں تو بھی ٹھیک ہے۔ اگر شرط کہیں گے تو یعنی شرط البائع یا شرط تعجیلہ، اگرچہ شرط کی گئے بھائی پیسہ ابھی لوں گا، بھائی اگر آپ یہ شرط نہ بھی کرتے تو اطلاق کا بھی مطلب یہ تھا کہ آپ کو پیسے ابھی ملیں گے، ٹھیک ہے، آپ نے یہ گویا کہ ایک تاکید کر دی فی متن العقد، اور آپ نے یہ کہا بعتو ھذا الشیء بشرط، ٹھیک ہے، ثمن معجلاً، اس شرط کے ساتھ کہ ثمن معجل ہونی چاہیے، کہتے ہیں عقدہ، یہ اس نے گویا کہ اس ثمن کی ادائیگی کی تاکید کی ہے، لحصول ہی، اس لیے کہ یہ حال ہونا حاصل ہو رہا ہے بدون شرط، بغیر شرط کے بھی۔ اطلاق بھائی تقاضا ہی اس چیز کی کرتا ہے کہ ابھی آپ کو ثمن دینی ہے۔ فَإِنْ وَقَّتَ تَعْجِيلًا، کہتے ہیں کہ اگر اس نے جو کہا تھا کہ مجھے ثمن آج چاہیے، اس میں وقت بھی معین کیا، 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، بِأَنْ شَرَطَ تَعْجِيلَهُ فِي هَذَا الْيَوْمِ مثلاً کہا کہ آج کے دن میں بھائی مجھے ثمن دینی ہے، تخیر البائع، تو بائع صاحب کو معاملے کے باقی رکھنے اور توڑنے کا حق ہے، کب؟ لو لم يحصل الثمن فی الوقت المعین، اگر اس معین وقت میں اگر رشید ثمن ملتی ہے یا نہیں ملتی، وَلَوْ لَمْ يُعَيِّن لَهُ زَمَانًا، اگر یہ ذوالفقار اس کو بھی دونوں طریقے سے پڑھ سکیں گے، یعین کا پھر فاعل بنائیں گے بائع کو، یا یعین تو اس کا نائب فاعل بنائیں گے کس کو؟ ثمن کو، ٹھیک ہے، یا اس کا جو ہے وہ نائب فاعل، چلیں زماناً منصوب ہے تو اس کو معلوم ہی کر کے پڑھیں۔ اگر بائع نے ثمن کا زمانہ معین نہیں کیا تو لم یفد، یہ تعجیل والی شرط فائدہ نہیں دے گی سوائے تاکید کے، فی المشہور، قول مشہور کے مطابق۔ وَلَوْ قِيلَ بِثُبُوتِهِ مَعَ الْإِطْلَاقِ أَيْضًا، اچھا اگر قائل ہو جائیں بِثُبُوتِهِ کہ یہ خیار ثابت ہوگا، کون سا معاملہ توڑنے کا؟ جب ہم نے عقد کو مطلق کیا تھا بھی، یعنی جیسے وقت معین کرنے کی صورت میں بھی اگر وقت پہ نہیں ملا تو خیار ہے، اطلاق کی صورت کا بھی مطلب یہ ہے کہ ابھی ابھی پیسے دو، اگر آپ ابھی پیسے نہیں دے تو خیار ہے۔ لو اخل بہی، اگر مشتری خلل پہنچاتے بہی قیمت کے ادا کرنے میں، ان اول وقت ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ ادائیگی کے پہلے ٹائم ادا نہیں کرتا ہے، کان حسنن، کہتے ہیں کہ اطلاق کی صورت میں بھی اگر خیار کی فتویٰ دیں کان حسنن، تو یہ خیار کی فتویٰ دینا اچھی ہے، للاخلال بشرط، اس لیے کہ مشتری صاحب جو ہے کیا ہے وہ گڑبڑ کر رہے ہیں کس میں؟ شرط میں۔ وَإِنْ شَرَطَ تَعْجِيلَ، ابھی بغیر حمزے کے آگا، یعنی اگر وہ شرط کرتا ہے تعجیل کی، یعنی کیا ہے کہ میں لیٹ سے آپ کو پیسے دے دوں گا، تو اب اس صورت حال میں کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اعتبر، تو معتبر ہے ضبط الاجل، کہ اس مدت کو آپ معین کریں، بھائی 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ، 4 مہینہ، فلا ینات اے لا یعلق، نتیجے میں آپ اس دیر کو معلق نہیں کر سکتے، ینات بمعنی یعلق، اس کو آپ لٹکا نہیں سکتے ہیں، بما ایک ایسی مدت پر یحتمل زیادت و نقصان، جس مدت میں کمی اور زیادتی کا احتمال ہے، مثلا کمقدم الحاج، بھائی جب حاجی لوٹیں تو آپ مجھے اس کی ثمن دے دینا، حاجی جو جہاز پر گئے ہیں وہ جلدی لوٹیں گے، جو پیدل گئے ہیں وہ تو کافی دیر سے لوٹیں گے، جو بائی روڈ گئے ہیں وہ بھی دیر سے لوٹیں گے، تو حاجیوں کے آنے کا کوئی ٹائم ایک مقرر نہیں ہوتا ہے۔ وَإِدْرَاكِ الْغَلَّةِ، یا مثلا کہتے ہیں کہ جب میری فصل پک جائے تو مجھے ثمن دے دینا، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وَلَا بِالْمُشْتَرَكِ، اور کہتے ہیں کہ آپ ثمن کی ادائیگی کے لیے کوئی مشترک وقت جو 2-3 وقتوں میں مشترک ہو، اس کو بھی جو ہے کیا ہے نہیں بیان کر سکتے رشید صاحب۔
بین امرین او امور، دو امر کے درمیان وہ مشترک ہے یا چند امور کے درمیان مشترک ہے، لا مخصص لأحدہما، اور آپ کوئی تخصیص بھی نہیں لگاتے کہ کون سی جمادی، اول والی یا جو ہے کہ جمادی ثانی کا نفرہم، یا آپ یوں کہتے ہیں، ان کو شاید حج کی زیادہ وہ مثالیں دینا چاہتے ہیں، آپ یہ کہتے ہیں بھائی میرے توجہ، جس دن حاجی منا سے اٹھیں گے اس دن میں آپ کو پیسے دوں گا، جس دن حاجی منا سے اٹھیں گے تو میں آپ کو پیسے دوں گا۔ بیٹا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب کرے گا، ٹھیک ہے۔ منا میں ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر شیطان کو کنکر مارنے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے دن 10ویں کے دن بڑے شیطان کو کنکر مارنے ہوتی ہے، پھر 11ویں کے دن تینوں کو کنکر مارنے ہوتے ہیں، پھر 12ویں کے دن بھی تینوں کو کنکر مارنے ہوتے ہیں، اور آپ کو قربانی بھی کرنی ہوتی ہے 12ویں کے دن مثلاً یا 11ویں کے دن۔ اگر آپ کی قربانی بھی ہو گئی، آپ نے گنج بھی کرا لی، شیطان کو کنکر بھی مار لی، تو آپ 12 تاریخ کو منا سے اٹھیں گے، ٹھیک۔ لیکن اگر منا میں آپ کو غروب ہو گیا 12ویں کا، تو پھر آپ کو 13ویں تاریخ بھی شیطان کو کنکر مار کے پھر 13ویں تاریخ آپ کو اٹھنا ہے۔ اب آپ کہتے ہیں جس دن حاجی منا سے اٹھیں گے اس دن میں آپ کو سمن دوں گا، تو بھائی منا سے اٹھنے کے 2 وقت ہیں مشترک، 12 بھی ہے 13 بھی ہے، تو یہ وقت مشترک ہے، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ فَإِنَّهُ مُشْتَرَكٌ، فَإِنَّهُ کی ضمیر جائے گی نفر کی طرف، یعنی منا سے اٹھنا مشترک ہے 2 چیزوں کے درمیان، 2 چیزیں کون سی؟ 12 تاریخ اور 13 تاریخ، یہ اپنے ذہن میں لگا لیں۔ یا آپ کہتے ہیں شہر ربیع میں آپ کو پیسے دوں گا، المشترک بین شہرین، ربیع آگا 2 مہینوں میں مشترک ہے، ربیع الاول اور ربیع الثانی میں، فَيَبْطُلُ الْعَقْدُ، تو نتیجے میں عقد آگئے ذوالفقار باطل ہو جائے گا، بِذَالِکَ، اس اشتراک کی وجہ سے۔ وَمِثْلُهُ، مثلہ کی ضمیر بھی بھائی اس مشترک کی طرف پلٹے، اس مشترک کی طرح التعجیل الی یوم معین من الاسبوع، تعجیل یعنی آپ ادھار کرتے ہیں ہفتے کے کسی معین دن کی طرف، مثلا بھائی پیر کے دن پیسے دے دینا، ٹھیک ہے، لیکن آپ نے وہ معین نہیں کیا کون سا پیر، ٹھیک ہے، من الاسبوع ہفتوں میں سے، کل خمیس، مثلا خمیس کے دن، خمیس آگا جمعرات، ٹھیک ہے، کون سی جمعرات کچھ پتہ نہیں ہے۔ وکیل یصح، یہ کیل اس قول کے مقابل، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی مشترک بھی اگر آپ اس قیمت کی ادائیگی کے لیے رکھتے ہیں تو یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ وَيُحْمَلُ عَلَى الْأَوَّلِ، اور مشترک کو ہم پہلا جیسے ہی اس کا فرد آ گیا تو اس پہ حمل کریں گے، ربی یعنی اول آ گیا تو بھائی پیسے دے دو، اور جب ہم کہتے ہیں نفر منا، جیسے 12 تاریخ وہاں سے اٹھ رہے ہیں، بھائی مجھے پیسے دے دو، 13 کا انتظار نہیں کرنا ہے۔ فی الجمیع لِتَعْلِیقِهِ الْأَجَلَ عَلَى اسْمٍ مُعَيَّنٍ، اس لیے کہ اس بائع نے معلق کیا ہے، ٹھیک ہے، مدت کو ایک معین نام پر، بھئی ربیع تو کہا ہے نا، وَهُوَ يَتَحَقَّقُ بِالْأَوَّلِ، اور یہ جیسے پہلا مہینہ آ گیا تو ربیع آ گیا، جیسے 12 تاریخ آ گئی ذی الحج کی تو نفر آ گیا، تو اس طریقے سے ہوتا ہے۔ لیکن ایک شرط ہے، یعتبر علمہما، بائع اور مشتری دونوں کو علم ہونا چاہیے، بذالک، کہ بھائی مشترک جو ہے کہ آگا جان پہلے ہی اس کے فرد کے متحقق ہونے سے گویا کہ وجود میں آ جاتا ہے، عقد سے پہلے بائع مشتری کو ہو، لیتوجہ قصدہما الی اجل مضبوط، تاکہ یہ دونوں لفظ میں تو بھائی مدت مضبوط بیان نہیں کرتے، لیکن ان کی نیت تو مدت معین ہونی چاہیے۔ فلا یکفی ثبوت ذالک شرعا، یہاں پر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں بھائی شریعت کہتی ہے کہ مشترک کا جیسے ہی پہلے فرد وجود میں آیا تو گویا کہ ہم اس مدت پر عمل کریں گے، کہتے ہیں بھائی یہ شریعت تو کہتی ہے لیکن ان دونوں کو بھی تو پتہ ہونا چاہیے، ان دونوں کو پتہ نہیں ہے تو یہ شریعت میں ثابت ہونا کوئی فائدہ مند نہیں ہے۔ ما جہلہما، جب دونوں جاہل ہوں، او احدہما بہی، یا ان میں سے کوئی ایک جاہل بہی بالاجل، کہ بھائی مشترک کا جیسے پہلے فرد آئے گا تو مشترک وجود میں آ جائے گا، وَمَا الْقَصْدِ لَا إِشْكَالَ فِي الصِّحَةِ، اور جب ان دونوں نے آگا قصد کیا ہے اس معین مدت کا، لفظ میں اگرچہ انہوں نے نہیں کہا تو بھی کہتے ہیں کوئی اشکال نہیں کہ یہ معاملہ صحیح ہوگا۔ وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْإِطْلَاقُ مَحْمُولًا عَلَيْهِ، اگرچہ اطلاق عقد کو حمل نہیں کیا جائے گا علیہ اس اول فرد پر، لیکن قصد جب انہوں نے اول فرد کیا ہے تو وہ معین ہو جائے گا۔ وَيُحْتَمَلُ
اکتفا، یہ یحتمل والے کہتے ہیں بھائی قسط کا کوئی تعلق نہیں ہے. شریعت جب کہتی ہے کہ ربیع کہنے سے ربیع الاول میں یہ دینا پڑے گا تو دینا پڑے گا. پھر صحت بما یقتضیہ الشرع فی ذالک، کہتے ہیں شریعت جو فیصلہ کرتی ہے فی ذالک اس مدت کے حوالے سے اسی کو مانیں گے. قصدا ہو ام لا، چاہے انہوں نے اس کا قصد کیا ہو چاہے انہوں نے قصد نہ کیا ہو. نظراً، یہ نظر کرتے ہوئے الی کون الاجل الذی عیناہ، کہ بھائی وہ مدت جو انہوں نے معین کی ہے وہ مضبوط ہے کس کے نزدیک؟ اگر ان کی نیت میں مضبوط نہیں ہے لیکن فی نفس ہی شرعاً وہ مدت اپنی جگہ پر جو ہے کیا ہے وہ معین ہے. وہ اطلاق لفظ منزل علی الحقیقت شرعیہ، اور اگر ایک لفظ کو مطلق بیان کیا جاتا ہے رشید بغیر قرینے کے تو اس کو ہم اپنے قصد کے مطابق نہیں سمجھیں گے بلکہ شریعت جو اس کی معنی کہے گی ہم اسی کے مطابق اس کو سمجھیں گے. وَلَجُعِلَ، اگر قرار دیا جائے ہو، وَلَوْ جُعِلَ لِحَالٍ ثَمَنًا، اگر حال کے لیے آپ ایک ثمن قرار دیتے ہیں کہ بھائی اگر ابھی یہ خریدو گے تو اس کی قیمت 100 روپیہ، ٹھیک ہے. وَلِمُؤَجَّلْ أَزْيَدْ مِنْهُ، اور اگر ادھار پہ خریدو گے تو 150 روپیہ مثلا. او فاوت بین اجلین فی الثمن، یا کہتے ہیں بھائی میں سامان ادھار پہ ہی دیتا ہوں بھائی میرے، لیکن 1 مہینے کے ادھار کا 150، 2 مہینے کے ادھار کے 200، دونوں میں ادھار ہے لیکن اس کی مدت میں فرق ہے. بین اجلین، 2 مدتیں ہیں بھائی. فی سمن، سمن میں فاوت، تفاوت کرتے ہیں. بین کالا بیعتو کا حالن بمئتن، کہتے ہیں کہ بھائی اگر کیش میں خریدو گے تو میں نے تمہیں 100 میں دیا. وہ مؤجلن الی شہرین، اور اگر 2 مہینے کے ادھار پہ خریدو گے تو بمئتین، میں آپ کو 200 میں دوں گا. او مؤجلن الی شہرن، یا اگر آپ 1 مہینے کی مدت کے لیے خریدو تو 100 میں دوں گا. ولی شہرین بمئتین، اور اگر 2 مہینے کے ادھار کرتے ہو تو میں آپ کو 200 میں بیچتا ہوں. اگر کوئی آپ کو کہے کہ بھائی شہرین اوپر بھی کہا بمئتین، یہاں بھی شہرین بمئتین، یہ کیا مطلب؟ کہتے ہیں اوپر جو ہے حال اور مؤجل کی مثال دی کہ حال 100 میں ادھار 200 میں، ٹھیک. نیچے والی دونوں ادھار کے وقت بتائے ہیں کہ 1 مہینے کے ادھار کی یہ رقم ہے، 2 مہینے کے ادھار کی یہ رقم ہے. بطل، تو یہ عقد کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. کیوں؟ لجہالت ثمن، اس لیے کہ مشتری سے اگر آپ پوچھیں کہ بھائی آپ نے کتنے کے خریدا، وہ کہتا ہے یار یہ تو ابھی میں نے دیکھا بھی نہیں کہ جیب میں میرے پاس اتنے پیسے ہیں کہ اتنے نہیں، پر یہ معین کر کے دے دو بھائی 2 مہینے کے بعد پیسے لوں گا 200 روپے، یہ معاملہ ٹھیک ہوگا. ٹھیک ہے، بات کو مجمل نہیں ہونا چاہیے. بتردد ہی، تردد ہی کی ضمیر جائے گی سمن کی طرف. سمن مردد ہے بین الامرین، 100 میں اور 200 میں. وفی المسألۃ قول ضعیف، اس مسئلے میں بیٹا رشید ایک ضعیف قول ہے. وہ کیا؟ بلزوم اقل ثمنین، کہتے ہیں لازم ہے کہ اس معاملے میں جو کم قیمت ہے وہ دیا جائے. مثلا کہا کہ 1 مہینے کے ادھار پہ 100، 2 مہینے کے ادھار پہ 200، تو یہ قول کہتے ہیں 100 دینا ہوگا. اور مدت مہینے والی کہتے نہیں، اقل ثمنین الا ابعد الاجلین، دور والی مدت یعنی 2 مہینے کے لیے 100. یہ تو عجیب قول ہے. استنادا الی روایت ضعیفۃ، اور انہوں نے جو ہے کیا ہے دلیل بھی پیش کی ہے آگے یہ رجب، لیکن وہ روایت جو ہے کیا ہے ضعیفہ ہے، روایت مضبوط نہیں ہے. ومثلہ، اسی طرح ہے. اسی طرح کا مطلب کیا؟ اگر کہے کہ کیش میں اتنے دوں گا، ادھار میں اتنے دوں گا، تو یہ معاملہ باطل. اسی طریقے سے ما لو باءہ، باء کا فاعل بیٹا بائے، ہو کی ضمیر جائے گی مشتری کی طرف. اگر بائے مشتری کو بیچتا ہے سلعتین، 2 چیزیں، 2 موبائل بیچتا ہے، فی عقد، ایک ہی عقد میں، ٹھیک ہے، لیکن ثمن احداہما نقد والاخری نسیہ، کہتا ہے کہ بھائی ایک کی قیمت مجھے ہاتھ میں دو گے اور ایک کی ادھار ہے تو بھی یہ باطل ہے. بھائی کون سی کی ہاتھ میں ہے کون سی کی ادھار میں یہ پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوگا. جی روایت کا کیا مطلب؟ اچھا ہاں تو رہ گیا گا، بس یہیں بس کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد و آل محمد. میں نیچے چلا گیا.